ہم سب جانتے ہیں کہ شادی ایک بے حد خوبصورت رشتہ ہے نا؟ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب یہ روایتی رشتہ کسی پیچیدہ قانونی تنازع میں بدلتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ شادیاں بس محبت سے چلتی ہیں، لیکن آج ہم جس ڈیٹا اور اعداد و شمار کا جائزہ لینے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب خاندانی معاملات عدالتوں کی دہلیز تک پہنچتے ہیں تو زمینی حقائق کتنے حیران کن اور سچ پوچھیں تو تھوڑے پریشان کن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے اس اہم موضوع کے اعداد و شمار پر تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔ ایک بہت ہی گہری بات کہی جاتی ہے کہ نکاح صرف دو انسانوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب بیچ میں انا آ جاتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ جہاں انا جیت جائے وہاں اکثر میاں بیوی دونوں ہی ہار جاتے ہیں۔ یہ محض ایک کہاوت نہیں ہے بلکہ ان ہزاروں بکھرتی امیدوں کی تلخ حقیقت ہے جو روزانہ فیملی کورٹس کی فائلوں میں کہیں گم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے سیدھا اپنے آج کے اس جائزے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم 6 اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پہلا، شادی کی ناکامی کی وجوہات۔ دوسرا، فیملی کورٹ کے ہوش ربا اعداد و شمار۔ تیسرا، ان تنازعات کی ڈیموگرافکس۔ چوتھا، خاندانی قوانین کا بطور ہتھیار استعمال۔ پانچواں، عدالتوں کے انتباہ۔ اور چھٹا، ان سب کے نتیجے میں ہونے والا انسانی نقصان۔ شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی شادی کی ناکامی۔ آخر یہ جدید رشتے کس طرح اور کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں؟ عدالت تک بات پہنچنے سے بہت پہلے ہی رشتے اندر سے کھوکھلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے معاشی دباؤ، بے صبری اور سمجھوتا نہ کرنے کی ضد کسی بھی رشتے کے خاموش قاتل ہیں، اور دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کے بے جا استعمال اور خاندان کی حد سے زیادہ مداخلت نے بھی اس آگ میں گھی کا کام کیا ہے۔ لیکن سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ جو کہتا ہے میں ہی کیوں جھکوں۔ بس جہاں یہ سوچ غالب آئی، سمجھے رشتہ وہیں خاموشی سے دم توڑنے لگا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، فیملی کورٹ کے اعداد و شمار۔ اگر ہم جذبات کو ایک طرف رکھ کر صرف قانونی مقدمات کے بوجھ اور ڈیٹا کو دیکھیں تو صورتحال واقعی چونکا دینے والی ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 4.5 کروڑ۔ جی ہاں، یہ کوئی معمولی ہنسا نہیں ہے، یہ پورے ملک کی فیملی کورٹس میں زیر التوا مقدمات کی وہ تعداد ہے جو اس وقت ہمارے قانونی نظام پر ایک پہاڑ جیسا بوجھ بنی ہوئی ہے۔ تصور کریں، 4.5 کروڑ زندگیاں جو ان فائلوں کے فیصلوں کی منتظر ہیں۔ اور اگر ہم اسے تھوڑا مقامی سطح پر جا کر دیکھیں تو صرف مہاراشٹر کی مثال لے لیجئے۔ وہاں اس وقت 66,000 سے زیادہ مقدمات زیر التوا ہیں۔ یہ مقامی ڈاٹا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ مسئلہ کسی ایک شہر یا علاقے کا نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ کا عدالتی نظام اس بھاری بوجھ تلے مفلوج ہوتا جا رہا ہے۔ شہری علاقوں کا حال تو اور بھی زیادہ تشویشناک ہے۔ ممبئی جیسے بڑے شہر کا ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں ہر 3 میں سے 1 شادی، یعنی تقریباً 33% شادیاں طلاق پر ختم ہو رہی ہیں۔ ہم یہاں بالکل غیر جانبدار ہو کر ڈیٹا دیکھ رہے ہیں، اور یہ ڈیٹا واضح طور پر شہری زندگی کے دباؤ اور رشتوں کی بڑھتی ہوئی نزاکت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور یہیں بس نہیں ہے، سال 2020 کے بعد سے ان طلاق کی شرحوں میں 35% تک کا حیرت انگیز اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا شماریاتی علام ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ معاشرتی تبدیلیاں کتنی تیزی سے ہمارے خاندانی نظام کو متاثر کر رہی ہیں۔ چلیں اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، قانونی تنازعات کی ڈیموگرافکس۔ مطلب یہ کہ یہ تمام کیسز آخر کن مخصوص قانونی فریم ورکس کے تحت لڑے جا رہے ہیں۔ اس چارٹ سے ہمیں کیسز کی مکمل تصویر ملتی ہے۔ ڈیٹا کے مطابق ان تنازعات کی سب سے بڑی تعداد یعنی 65% ہندو میرج ایکٹ کے تحت آتی ہے۔ اس کے بعد 58% کیسز مسلم پرسنل لاء کے تحت اور 7% اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت درج کیے جاتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ہمیں نظام عدل کے اندر جاری مقدمات کی ایک بڑی اور واضح تصویر دکھاتے ہیں۔ اب باری ہے چوتھے اور انتہائی حساس حصے کی، خاندانی قوانین کا بطور ہتھیار استعمال۔ یہاں ہم بالکل غیر جانبدارانہ طور پر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ تحفظ کے لیے بنائے گئے قوانین کبھی کبھار انتقام کا ذریعہ کیسے بن جاتے ہیں۔ فیملی کورٹس میں جو عام الزامات لگائے جاتے ہیں ان کی فہرست واقعی بہت سنگین ہے۔ ان میں جہیز کا مطالبہ، ذہنی یا جسمانی ظلم و ستم، مشترکہ سازش اور یہاں تک کہ جنسی استحصال کی کوشش اور غیر فطری جنسی افعال جیسے دعوے شامل ہیں۔
یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کسی کی طرفداری نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ قانونی دعوے ہیں جو تنازعات کی صورت میں فریقین ایک دوسرے پر لگاتے ہیں اور جنہیں ڈیٹا نے رپورٹ کیا ہے۔ ان تنازعات کے پیچھے جو ساری گیم چلتی ہے اس کا ایک مخصوص پیٹرن نظر آتا ہے۔ عموماً شروعات ہوتی ہے ایک انتقامی کارروائی سے، اس کے بعد مالی دباؤ ڈالنے کے لیے بلیک میلنگ کا حربہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر آخر میں مخالف فریق پر حد سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے پورے کے پورے خاندان کے نام اندھا دھند مقدمے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں 5ویں حصے پر، عدالتوں کا انتباہ۔ جب قانونی نظام کا اس حد تک غلط استعمال ہونے لگا تو ظاہر ہے نظام انصاف نے بھی اس پر اپنا سخت رد عمل دیا۔ سپریم کورٹ کا یہ مشاہدہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ عدالت عظمیٰ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اس طریقے سے پریشان ہیں جس طرح سے قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ بوڑھے والدین، دور کے رشتہ داروں اور علیحدہ رہنے والی شادی شدہ بہنوں کو مجرم بنایا جاتا ہے۔ یہ بیان اس گہری مایوسی کو ظاہر کرتا ہے کہ کیسے بے گناہ لوگوں کو ان جھوٹے مقدمات میں گھسیٹا جاتا ہے۔ اور اب بات صرف زبانی انتباہ تک محدود نہیں رہی۔ جھوٹے مقدمات دائر کرنے اور قانون کا مذاق اڑانے پر عدالتیں باقاعدہ ایکشن لے رہی ہیں۔ مثال کے طور پر دلی ہائی کورٹ جیسی عدالتوں نے ایسے بدنیتی پر مبنی کیسز میں 1,00,000 روپے تک کے بھاری جرمانے عائد کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ قانون کا غلط استعمال بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب نظام کافی بدل چکا ہے۔ عدالتیں محض سنی سلائی باتوں پر یقین نہیں کرتیں، اب باقاعدہ ٹھوس عینی شواہد مانگے جاتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جن رشتہ داروں کا کوئی واضح مجرمانہ کردار ثابت نہیں ہوتا انہیں فوراً مقدمات سے بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعی نظام انصاف کی ایک بہت بڑی اور مثبت پیش رفت ہے۔ اب ہم اپنے آج کے اس جائزے کے چھٹے اور آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں، انسانی رشتوں کا حتمی نقصان، وہ نقصان جو یہ سرد اعداد و شمار بتانے سے بالکل قاصر ہیں۔ دیکھیے، عدالتیں قانونی فیصلے تو دے سکتی ہیں، جائیداد تقسیم کر سکتی ہیں اور طلاق نامے پر مہر بھی لگا سکتی ہیں، لیکن جو جذباتی تباہی مچتی ہے، جو دل ٹوٹتے ہیں اور خاص طور پر ان تنازعات کے بیچ پھنسے بچوں کو جو صدمہ پہنچتا ہے، اس کی بھرپائی کوئی بھی عدالت نہیں کر سکتی۔ یہ وہ نسل در نسل چلنے والا ٹراما ہے جس کا کوئی قانونی حل موجود نہیں۔ تو اس پورے ڈیٹا اور جائزے کے بعد ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکان بڑا ہونے سے گھر نہیں بنتا، بلکہ گھر بنتا ہے بڑے دلوں سے۔ تو کیا محض اپنی انا کی جنگ جیتنے کے لیے ہم اپنی ہی بنیادوں کو کھوکھلا کر دینے کی قیمت چکانے کو تیار ہیں؟ یہ اعداد و شمار صرف انفارمیشن نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ رشتوں میں تھوڑا سا صبر اور درگزر کتنی بڑی تباہی سے بچا سکتا ہے۔ اس معلوماتی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔